النظر والفتوى، فتویٰ اور اجتہادی نظر کی اہلیت. والمراد بالأهلية هنا أن يكون عارفا مميزا بين الأقاويل له قدرة على ترجيح بعضها على بعض ولا يصير أهلا للفتوى ما لم يصير صوابه أكثر من خطئه لأن الصواب متى كثر فقد غلب ولا عبرة في المغلوب بمقابلة الغالب فإن أمور الشرع مبنية على الأعم الأغلب كذا في الوالجية. اس مقام پر اہلیت سے مراد یہ ہے کہ انسان اقوال کے درمیان تمیز کرنے والا ہو، اسے مختلف اقوال میں ترجیح دینے کی صلاحیت حاصل ہو، اور وہ اس وقت تک فتویٰ دینے کا اہل شمار نہیں ہوگا جب تک اس کی صحیح باتیں غلط باتوں سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ جب صحیح باتیں زیادہ ہو جائیں تو وہ غالب ہو جاتی ہے، اور شریعت کے معاملات میں غالب کی اہمیت ہے مغلوب کی نہیں، کیونکہ شریعت کے اکثر احکام عمومی اور غالب صورتحال پر مبنی ہوتے ہیں. ایسا ہی الوالجیہ میں ہے. وفي مناقب الكردري قال ابن المبارك وقد سئل متى يحل للرجل أن يفتي ويلي القضاء قال إذا كان بصيرا بالحديث والرأي عارفا بقول أبي حنيفة حافظا له. اور مناقب کردری میں ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ کب کسی آدمی کے لیے فتویٰ دینا اور قاضی کا منصب سنبھالنا جائز ہوگا، یہ پوچھا گیا ان سے، تو انہوں نے فرمایا جب وہ حدیث اور رائے میں بصیرت رکھتا ہو، امام ابو حنیفہ کے قول کو پہچانتا ہو اور اسے یاد رکھتا ہو، تب اس کے لیے فتویٰ دینا اور اس کام کو قضا کا عہد سنبھالنا درست ہے. اقول ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من عدم الانتزام ولهذا اعترضه محشيه الخير الرملي بأن قوله يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن لم نعلم من أين قال مضاد لقول الإمام لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا إذ هو صريح في عدم جواز الإفتاء لغير أهل الاجتهاد فكيف يستدل به على وجوبه. یہ قول ہمارے بعض اکابر کی ایک روایت پر محمول ہے. یہ امام علامہ شامی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ قول ہمارے بعض اکابر کی ایک روایت پر محمول ہے، اور وہ زمانہ ہے جب مذہب ابھی مکمل منظم نہ ہوا تھا، لیکن جب مذہب اچھی طرح مستحکم ہو گیا تو پھر ایسی اہلیت کی حاجت نہ رہی، کیونکہ اب محض تقلید پر اکتفا ممکن ہے. تم پر مخفی نہ رہے کہ اس کلام میں عدم ترتیب و تناسب موجود ہے، یعنی یہ رملی صاحب کے قول میں، اس لیے اس پر اس کے محشی شارح الخیر رملی نے اعتراض کیا ہے. رملی صاحب کا قول نہیں بلکہ اس سے پہلے جن کا قول ہے انہی کے قول میں رملی صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیں، چاہے ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ انہوں نے وہ بات کس دلیل سے کہی ہے. یہ بات امام ابو حنیفہ کے ہی اس قول کے خلاف ہے کہ ہمارے قول پر کسی کو فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ ہم نے قول کس بنیاد پر کہا ہے. کیونکہ یہ تو صاف الفاظ میں اجتہاد کے اہل نہ ہونے والوں کے لیے فتویٰ دینے کی ممانعت پر دلالت کرتا ہے. پھر اس کو فتویٰ کے وجوب پر دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟
فنقول ما يصدر من غير الأهل ليس بإفتاء حقيقة، وإنما هو حكاية عن المجتهد أنه قائل بكذا. وباعتبار هذا الملحظ تجوز حكاية قول غير الإمام، فكيف يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتي مش وإن أفت وإن أفتى المشايخ بخلافه، ونحن إنما نحكي فتواهم لا غير، فلیتأمل. تو ہم کہتے ہیں جو فتویٰ غیر اہل کی طرف سے صادر ہو وہ حقیقت میں فتویٰ نہیں ہوتا، بلکہ صرف مجتہد کے قول کی نقل ہوتی ہے کہ مجتہد نے ایسا کہا ہے۔ اسی نقطہ نظر سے غیر امام یعنی صاحبین امام ظفر وغیرہ کے قول کی بھی نقل جائز ہے، یعنی جس کو فتویٰ کہ جو فتویٰ کے اہل نہیں ہے، اگر وہ فتویٰ دیتا ہے تو وہ فتویٰ نہیں کہلاتا ہے، بلکہ وہ ناقل کہلاتا ہے کہ کسی مجتہد یا غیر مجتہد کے قول کو اس نے نقل کیا ہے۔ تو پھر ہمارے اوپر کیسے واجب ہو سکتا ہے کہ ہم صرف امام کے قول پر فتویٰ دیں، چاہے مشائخ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو؟ حالانکہ ہم تو صرف ان مشائخ کی فتویٰ کی نقل کر رہے ہیں، اس سے زائد کچھ نہیں ہے، بس اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ وتوضيحه أن المشائخ اطلعوا على دليل الإمام وعرفوا من أين قال، واطلعوا على دليل أصحابه فيرجحون دليل أصحابه على دليله فيفتون به، ولا يظن بهم أنهم عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله، فإنا نراهم قد شحنوا كتبهم بنصب الأدلة ثم يقولون الفتوى على قول أبي يوسف مثلا، وحيث لم نكن نحن أهلا للنظر في الدليل ولم نصل إلى رتبتهم في حصول الشرائط التفريع والتأثير، فعلينا حكاية ما يقولونه، لأنهم هم اتباع المذهب الذين نصبوا أنفسهم لتقريره وتحريره باجتهادهم۔ مشائخ یعنی اکابر علماء نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کو جانا اور یہ بھی سمجھا کہ امام نے وہ بات کس دلیل سے کہی ہے، یہ مشائخ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ پھر انہوں نے امام کے شاگردوں مثلا امام ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دلیلوں کو بھی جانچا، اور جب وہ ان کی دلیل کو امام کی دلیل پر راجح پاتے تو اسی پر فتویٰ دیتے، لہذا ان کے بارے میں یہ گمان نہ کیا جائے کہ وہ امام کے قول سے جہالت کی وجہ سے ہٹے۔ جب اگر امام کی قول سے ہٹ کر شاگرد کی کسی قول پر فتویٰ دیا تو یہ گمان کرنا کہ وہ امام کے قول سے جہالت یا عدم معلوم کی وجہ سے ہٹے، یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابیں دلائل کے بیان سے بھری ہوئی ہے، یعنی ان کی اپنی کتابیں دلائل کے بیان سے بھری ہوئی ہے۔ ہر امام اور شاگرد جو بھی ہیں ان کے ہر بات پر انہوں نے دلیل پیش کیا، پھر بھی آخر میں یہ کہتے ہیں کہ فتویٰ ابو یوسف کے قول پر ہے مثلا۔ تو جب ہم خود دلیل کے نظم و فہم کے اہل نہیں ہے اور ان حضرت کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے کہ تفریع و تاصیل یعنی دلائل کی بنا پر مسئلہ اخذ کرنے کی شرطیں پوری کریں، تو ہمارے لیے یہی لازم ہے کہ ہم ان کے قول کو نقل کریں، کیونکہ وہی حضرت ہیں جو اس مذہب کے پیروکار و خادم ہیں، جنہوں نے مجتہدانہ کوشش سے مذہب کی تحقیق و تدوین کی ہے۔ وانظر الى ما قدمناه من قول العلامة قاسم ان المجتهدين لم يفقدوا حتى نظروا في المختلف ورجحوا وصححوا الى ان قال فعلينا اتباع الراجح والعمل به كما لو افتوا في حياتهم۔ ہم نے علامہ قاسم کا جو قول پہلے بیان کیا تھا اس میں فرمایا، ہم نے بتایا تھا کہ مجتہدین کی موجودگی ختم نہیں ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے اختلافی اقوال میں نظر کیا، ترجیح دی اور تصحیح کی، یہاں تک کہا، بس ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم راجح قول کی اتباع کریں اور اسی پر عمل کریں جیسے وہ اپنی زندگی میں فتویٰ دے رہے ہوں۔
وفی فتوى علامة ابن الشلبی ليس للقاضي ولا للمفتي العدول عن قول الإمام إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسألة لم يرجح فيها قول غيره ورجح فيها دليل أبي حنيفة على دليله فإن حكم فيها فحكمه غير ماض ليس له غير الانتقاض. اور فتوی علامہ ابن شلبی میں فرمایا کہ قاضی یا مفتی کے لیے امام ابو حنیفہ کے قول سے ہٹ کر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، سوائے اس صورت کے کہ مشائخ میں سے کسی نے صراحت سے کہا ہو کہ فتویٰ غیر امام کے قول پر ہے، لہذا قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کے علاوہ کسی اور کے قول پر فیصلہ کرے جس میں غیر کا قول لاجح قرار نہ دیا گیا ہو اور جس میں امام ابو حنیفہ کی دلیل کو مضبوط تسلیم کیا گیا ہو، بس اگر وہ قاضی اس میں فیصلہ کر دے تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا بلکہ قابل تنسیخ یعنی منسوخ ہوگا، کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں، ہم ان کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکے اور جانچ پرکھنے میں اجتہادی صلاحیت میں بعد کے مشائخ کے درجے کو نہیں پہنچے، تو جب تک ہمارے بعد کے مشائخ امام کے قول کو چھوڑ کر شاگرد کے قول پر فتویٰ دینا ان سے ہمیں معلوم نہ ہو جائے، تب تک کسی قاضی یا مفتی کے لیے امام کے قول کو چھوڑ کر غیر امام کے قول پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ لا يجوز الفتوى بقولنا حتى يعلم من أين قلنا ثم يعلم أن قول الإمام لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المراد به ما هو المتبادر منه وهو أنه إذا ثبت عنده مذهب إمامه في حكم كوجوب الوتر مثلا لا يحل له أن يفتي بذلك حتى يعلم دليل إمامه۔ ہمارے قول پر فتویٰ دینا جائز نہیں جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو کہ ہم نے وہ قول کہاں سے لیا، پھر جان لو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے ہمارے قول پر کسی کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو کہ ہم نے وہ کہاں سے لیا۔ اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے، پہلا مطلب جو بظاہر مفہوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو اپنے امام مثلا امام ابو حنیفہ کا کوئی مذہب کسی مسئلے میں معلوم ہو جائے جیسے کہ وتر واجب ہے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس پر فتویٰ دے جب تک کہ نہ جان لے کہ امام نے حکم کس دلیل پر دیا ہے۔ ولا شك أنه على هذا خاص بالمفتي المجتهد دون المقلد المحض فإن التقليد هو الأخذ بقول الغير بغير معرفة دلیلہ۔ تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس پر فتویٰ دے جب تک کہ نہ جان لے کہ امام نے حکم کس دلیل پر دیا ہے، تو بلا شک و شبہ یعنی بلا شبہ یہ حکم صرف مجتہد مفتی سے متعلق ہے، نہ کہ محض مقلد سے متعلق، کیونکہ تقلید کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کے قول کو بغیر دلیل جانے قبول کرنا، یعنی دوسرے کے قول کو بغیر دلیل طلب کیے اس کو قبول کر لینا۔ اب جب تقلید، یہ اسی کا نام تقلید ہے۔ قالوا فخرج أخذه مع معرفة دليله فإنه ليس بتقليد لأنه أخذ من الدليل لا من المجتهد، بل قيل إن أخذه مع معرفة دليله نتيجة الاجتهاد، لأن معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد لتوقفها على معرفة سلامته من المعارض وهي متوقفة على استقراء الأدلة كلها ولا يقدر على ذلك المجتهد۔ اگر وہ مقلد، علماء نے فرمایا کہ اگر وہ مقلد کسی قول کو اس کی دلیل جان کر قبول کرتا ہے تو تقلید نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ قول کو دلیل کی بنیاد پر لے رہا ہے نہ کہ مجتہد کی شخصیت کی بنیاد پر۔ بلکہ بعض نے کہا اگر کوئی شخص کسی قول کو اس کی دلیل کے ساتھ لیتا ہے تو یہ اجتہاد کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ دلیل کو پہچاننا صرف مجتہد کا کام ہے اور دلیل کی
صحت کا اندازہ تبھی ممکن ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس پر کوئی معارض دلیل نہیں ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب تمام شرعی دلائل کا استقراء کیا جائے، اور یہ کام صرف مجتہد ہی کر سکتا ہے. یعنی کہ غیر جو تقلید کرتا ہے، مقلد ہے، تو اس کے لیے بالکل امام کی یا جن کا قول سے پر فتویٰ دے رہا ہے بغیر دلیل کے اس پر فتویٰ دے. اگر یہ دلیل کے ساتھ فتویٰ دے رہا ہے تو پھر یہ مقلد کہاں ہے، یہ مجتہد ہوا، اور مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ مکمل دلیل کو جانے، اور پھر اس دلیل کے معارض جو دلیل ہے جو اس سے ٹکراتی ہے اور اس کو توڑتی ہے وہ بات بھی جانے، اور پھر اس کی صحت کو بھی جانے کہ یہ اس سے کس طرح زیادہ مضبوط ہے، اقویٰ ہے. یہ تمام باتیں جانے اور شرعی امور سے واقف ہو، حدیث و قرآن سے واقف ہو، تب جا کے یہ دلیل طلب کر سکتا ہے، دلیل جان کر فتویٰ دے سکتا ہے، تو پھر یہ مجتہد کہلائے گا. اور جب یہ صلاحیت نہیں تو پھر وہ بغیر دلیل کے بات کو، امام کی ذات کو جانتے ہوئے اسی کی بات کو مان کر فتویٰ دے. اما مجرد معرفت ان المجتہد القلانی اما ان المجتہد الفلانی اخذ الحکم الفلانی من الدلیل الفلانی فلا فائدة فيها، فلا بد أن يكون المراد من وجوب معرفة الدليل على المفتي أن يعرف حاله حتى يصح له تقليده في ذلك مع الجزم به وإفتاء غيره به، وهذا لا يتأتى إلا في المفتي المجتهد في المذهب وهو المفتي حقيقة، أما غيره فهو ناقل. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی صرف یہ جان لے کہ فلاں مجتہد نے فلاں حکم فلاں دلیل سے لیا ہے، تو اس جاننے میں کوئی فائدہ نہیں. لہذا وجوب دلیل سے مراد یہ ہے کہ مفتی کو مجتہد کی حالت اور صلاحیت کو پہچاننا چاہیے تاکہ اسے پوری یقین کے ساتھ اس کی تقلید اور اس پر فتویٰ دینے کا حق حاصل ہو. اور یہ چیز صرف مفتی مجتہد فی المذہب کے لیے ممکن ہے، کیونکہ وہی حقیقت مفتی کہلاتا ہے، جبکہ اس کے سوا جو ہو وہ صرف قول کا ناقل ہوتا ہے، مفتی نہیں ہوتا ہے. لیکن کون المراد هذا بعيد، لأن هذا المفتي حيث لم يكن وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق يلزمه التقليد لمن وصل إليها، ولا يلزمه معرفة دليل إمامه إلا على قول. لیکن یہ مطلب لینا کہ ہر مفتی پر دلیل کی معرفت واجب ہے، یہ کمزور قول ہے، کیونکہ یہ مفتی جب وہ اجتہاد مطلق یعنی مطلق اجتہاد کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا تو اس پر لازم ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کرے جو اس درجے پر پہنچ چکا ہو، اور اس پر اپنے امام کی دلیل کا جاننا واجب نہیں ہوتا سوائے ایک قول کے مطابق. قال فی التحریر مسألة غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد وإن كان مجتهدا في بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم كالفرائض على القول بتجزي اجتهاده هو الحق، فيقلد غيره فيما لا يقدر عليه. وقيل في العالم إنما يلزمه التقليد بشرط تبين صحة مستند المجتهد وإلا لم يجوز له تقليده. بتجزي الاجتهاد کٹ رہا ہے. تحریر کتاب میں لکھا ہے مسئلہ جو شخص اجتہاد مطلق کا اہل نہیں ہے اس پر تقلید واجب ہے، اگرچہ وہ بعض فقہی مسائل یا بعض علوم مثلا علم الفرائض وغیرہ میں مجتہد ہو. یہ اس صورت میں ہے جب ہم تجزی اجتہاد یعنی جزوی اجتہاد کے قائل ہوں، اور یہی قول راجح ہے. پس وہ ان امور میں دوسروں کی تقلید کرے گا جن میں وہ خود اجتہاد کی قدرت نہیں رکھتا. اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عالم پر صرف اس وقت تقلید لازم ہے جب وہ مجتہد کے دلیل کی صحت کو پہچان لے، ورنہ اس کے لیے اس مجتہد کی تقلید جائز نہیں ہے. والاول قول الجمہور والثاني قول لبعض المعتزلة كما ذكره الشارح، فقوله يلزمه التقليد مع ما قدمناه من تعريف التقليد
يدل على أن معرفة الدليل للمجتهد المطلق فقط، وأنه لا يلزم غيره، ولو كان ولو كان ذلك غير مجتهدا في المذهب. پہلا قول جمہور کا ہے اور دوسرا بعض معتزلہ کا ہے، جیسے کہ اس کے شارح نے ذکر کیا ہے. پس یہ قول الزم تقلید، اس پر تقلید لازم ہے، جو ہم نے پہلے تقلید کی تعریف کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہ اس پر دلالت کرتا ہے دلیل کا جاننا صرف مجتہد مطلق کے لیے واجب ہے، اور جو اس درجے پر نہ ہو اس پر دلیل جاننا واجب نہیں ہے، چاہے وہ مجتہد فی المذہبی کیوں نہ ہو. لكن نقل الشارح عن زركشي من الشافعية أن إطلاق إلحاقه بالعام الصرفي فيه نظر، لا سيما في اتباع المذاهب في اتباع المذاهب المتبحرين، فإنهم لم ينسبوا أنفسهم نصبة المقلدين، ولا شك في إلحاقهم بالمجتهدين، إذ لا يقلد مجتهد مجتهدا، ولا يمكن أن يكون واسطة بينهما، لأنه ليس لنا سوى حالتين. ہمارے قول پر نہیں، لیکن شارح نے امام زرکشی شافی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ یہ کہنا کہ ایسے علماء جو مجتہد فی المذہب ہے ان کو عامی یعنی جاہل عوام کے برابر شمار کرنا اس میں نظر ہے، یعنی محل غور ہے، خاص طور پر ان مذاہب کے ماہر پیروکاروں کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے خود کو مقلد کی حیثیت سے پیش نہیں کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مجتہدین کے مشابہ ہیں، کیونکہ کوئی مجتہد کسی دوسرے مجتہد کی تقلید نہیں کرتا، اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی درجہ ممکن ہے، کیونکہ ہمارے ہاں صرف دو ہی حالتیں ہیں، یا تو شخص مجتہد ہے یا مقلد ہے. قال ابن المنیر والمختار انهم مجتہدون ملتزمون الا يحدثوا مذهبا، اما كونهم مجتهدين فلأن الاوصاف قائمة بهم، واما كونهم ملتزمين الا يحدثوا مذهبا فلأن احداث مذهب زائد بحيث تكون فروعه اصولا وقواعده مباينة لسائر قواعد المتقدمين، فمتعذر الوجود لاستيعاب المتقدمين سائر الأساليب. نعم لا يمتنع عليهم تقليد إمام في قاعدة، فإذا ظهر له صحة مذهب غير إمامه في واقعة لم يجز له أن يقلد إمامه، لكن وقوع ذلك مستبعد لكمال نظر من قبله. ابن المنیر کہتے ہیں کہ راجح رائے یہ ہے کہ یہ حضرت مجتہد ہیں، مگر اس بات کے پابند ہیں کہ وہ نیا مذہب ایجاد نہ کرے. ان کا مجتہد ہونا اس لیے ہے کہ اجتہاد کی صفت ان میں پائی جاتی ہے، اور ان کا نیا مذہب نہ بنانا اس لیے ہے کہ نیا مستقل مذہب اس طرح بنانا کہ اس کی تمام فروع مستقل اصول و قواعد پر مبنی ہو، جو سابقہ ائمہ کے اصول سے مختلف ہو. یہ ناممکن ہے، کیونکہ سابقہ ائمہ کرام نے تمام اسالیب کو پہلے ہی بیان کر دیا ہے. ہاں ان کے لیے کسی اصول میں کسی امام کی تقلید کرنا ممکن ہے، لیکن اگر کسی واقعے میں اسے اپنے امام کے بجائے کسی اور امام کا مذہب صحیح نظر آئے تو اس کے لیے اپنے امام کی تقلید کرنا جائز نہیں ہوگا. البتہ یہ واقعہ شاذ و نادر ہی پیش آتا ہے، کیونکہ ان سے پہلے والوں کی نظر و اجتہاد کامل و عامل ہوتی ہے. الافتاء بقول الامام تخریجا و استنباطا من اصوله. بس کیجیے.